اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں ہی مت کھو جانا، بلکہ ان سے بہتر وہ زندگی اور نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں، جن کے مستحق اہل تقوی ہی ہوں گے۔ اس لیے تم تقوی اختیار کرو۔ اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دین دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لو گے۔ پاکیزہ یعنی وہ دنیاوی میل کچیل اور دیگر آلودگی سے پاک ہوں گی۔ پاک بیویوں کا مطلب دنیا کے اندر جو آلودگیاں اور میل کچیل ہوتے ہیں اس سے وہ پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی۔ اس سے اگلی دو آیت میں اہل تقوی کی صفات کا ذکر آیا کہ اہل تقوی کون سے لوگ ہیں۔ تو فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ایسے اہل تقوی جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، رات کا آخری حصے کے اندر مغفرت مانگنے والے، ایسے اہل تقوی۔ تو صبر، صدق، فرما برداری، انفاق اور استغفار، 5 صفات کا ذکر ہے۔ یہ 5 صفات اہل تقوی کہلاتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالی، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے، گواہی دیتے ہیں یعنی بیان کرتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ شہید اللہ، اللہ آگے یہاں پر اللہ کا ذکر ہے، والملائکۃ، فرشتے آگے، واولو العلم، اہل علم آگے۔ اسلام نے جہالت کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے۔ ناپسندیدگی کا مطلب جہالت اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی کسی بھی چیز میں جاہل رہے، لا علم رہے، نہیں، علم، اولو العلم کہہ کر علم کی عظمت کو بڑھا دیا، اہل علم کی عظمت کو بڑھایا، کہ ان کا ذکر اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ کر دیا کہ اگر اللہ بیان کرتے ہیں، فرشتے بیان کرتے ہیں، تو ساتھ میں اہل علم ہی بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور جو یہ بتائے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہے
تو سمجھ جائے وہ علم والا نہیں ہے، وہ جاہل ہے، جہالت والا ہے۔ تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہے جو کتاب اور سنت کے علم سے بہرہ ہے۔ کون سا علم؟ دینی علم، وہ علم جو اللہ کی طرف بلاتا ہو، وہ علم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھاتا ہو، وہی علم یہاں مراد ہے، ہر دنیا کا دیگر اور علوم نہیں مراد ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سریع الحساب۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اہل کتاب اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں، اور اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید و رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین و ایمان رکھنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا یہ اسلام نہیں، نہ اس سے نجات آخرت ملے گی۔ ایمان و اسلام اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ برکتوں والی الفرقان برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کو ڈرانے والا ہو۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے تمام سلاطین یعنی بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اور اہل کتاب اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، تو ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا۔ مثلا یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں، اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں بھی۔ پھر وہ اختلافات بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا، جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے، محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے۔ یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنی خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے۔ افسوس آج مسلمان علماء کی ایک بڑی تعداد ٹھیک انہی کے غلط مقاصد کے لیے غلط ڈگر پر چل رہی ہے۔ یہاں آیتوں سے مراد وہ آیات ہے جو اسلام کے دین الہی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا۔ کون سی آیات؟ وہی آیات جو اسلام کے دین حق ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو باتیں کہی گئی ہیں، رب العالمین اب ان باتوں پر رب العالمین ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین قرآن حکیم کو تو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، رب العالمین قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے تمام پریشانیوں و غموں کا علاج بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔